یہ جو ادارہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہم ہیں، ماشاء اللہ اگرچہ دیر میں شروع ہوا لیکن اچھا شروع ہوا۔ ایک وقت ایسا تھا بھائیو، جس طریقے سے آج علماء کی لائن ہے، علماء دیکھے بھی نہیں ملتے تھے، ایک دو الا ماشاءاللہ ہوتے تھے۔ جس وقت میں حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے محنت کی اور برادری کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت در جماعت علماء کی پیدا کی، جماعت در جماعت علماء کی پیدا کی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جدھر کو چلتے تھے جماعت کی شکل میں چلتے تھے، جدھر کو چلتے تھے جماعت کی شکل میں چلتے تھے۔ تو یہ حضرت کی محنت تھی اور دعاؤں کا ثمرہ تھا اور آپ حضرات کی توجہات کا اثر تھا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگان دین کو دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا سے برائی کو ختم کیا جائے اور اچھائی کو عام کیا جائے، اور ان اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم ہمیں مرحمت فرمایا ہے، جن کی تعلیم ان مدارسوں کے اندر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا ادارہ اور ایک چھوٹا مکتب مرحمت فرمایا ہے جس میں ہمارے محلے کے اکثر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماسٹر سمیر احمد صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے حضرت کی سرپرستی میں آ کر محنت کی اور محنت کے بعد بہت بچے تو آگے کلاس میں پہنچ گئے اور بہت قریب ہیں اور بہت شروعات سے چلے ہوئے ہیں۔ امید ایسی ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ چلتا رہا تو ایک روز امید یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر پڑھے لکھوں کی بھی ایسی ہی جماعتیں نظر آئیں گی جیسا کہ ایک وقت پہلے دیکھا کرتا تھا، ایک وقت پہلے دیکھا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، علماء تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن اکے دکے تھے، جماعت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی قسمت بہت اچھی رکھی ہے، آپ نے ان سے لگاؤ رکھا، آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے اپنے بچوں کو ان کے سپرد کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک ایک گاؤں کے اندر درجنوں اور کئی درجن حافظ اور عالم سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے۔ نہیں تو اذان پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، نکاح پڑھانے کے لیے دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، اسی طریقے سے اگر کوئی خاص کام ہوتا تھا تو دوسرے علاقوں سے بزرگ آتے تھے اور وہ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر بستی کے اندر دین کا بول بالا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک استاد علامہ رفیق احمد صاحب جو حضرت مفتی صاحب کے دائیں تھے، انہوں نے بھی اپنی برادری کے اندر ایسی ہی محنت کی۔ اس محنت کا اثر ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب کی محنت کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہی جذبہ عطا فرمایا تھا، اور ان سب کی گڑھن یہ تھی کہ بھئی ہمارا جتنا بھی معاشرہ ہے وہ سب کا سب دین سے منسلک ہو جائے، یعنی جڑ جائے۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ اور ہمارے محترم بزرگان کے ساتھ مل کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں ڈاکٹروں کی بھی لائن ہوگی، آپ کے یہاں ماسٹروں کی بھی لائن ہوگی، آپ کے یہاں وکلاء کی بھی لائن ہوگی، آپ کے یہاں انجینئروں کی بھی لائن ہوگی، اور حافظوں کی اور مولویوں کی لائنیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کی لائنیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر کے اپنے بچوں کے اوپر قربانی دیں اور انہیں بزرگان دین کے ہاتھ میں لا کر کے پکڑا دیں، اور وہ پھر اس کے اوپر جو محنت کریں گے انشاءاللہ اس کا ثمر آپ کو یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے طالب علم ہیں، جس وقت میں یہ اللہ کے یہاں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یوں فرمائے گا کہ اے بچوں،
اے طالب علموں ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی، جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو یہ جو طالب علم ہے یہ جنت کے اندر جانے کے بجائے کوئی ادھر کو دیکھے گا، کوئی ادھر کو دیکھے گا، اور یوں فرمائیں گے کہ اے اللہ ہم تو جنت میں اس وقت میں جائیں گے جبکہ ہمارے معاونین اور مددگار اور جنہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے، جو ہمارے ماں باپ جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی ہمارے اوپر خرچ کی ہے، پہلے وہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے۔ تو وہ حضرات بہت ہی قابل قدر اور اللہ کے یہاں اس کے بہت درجات ہیں جن کا پیسہ طالب علموں کے اوپر خرچ ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، یعنی کہ علم کا سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ بھئی ہماری اور دنیا کی جو سمجھ ہے وہ تو چھوٹی سمجھ ہے، اصل سمجھ تو اللہ کی ہے، اصل پسند تو اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں جسے اللہ پسند کرے اسے تمام چیزیں پسند کرتے ہیں، آسمان بھی، زمین بھی، فرشتے بھی، شجر بھی اور حجر بھی، سب کے سب اسی کو پسند کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر نفرتوں کی آگ ہے، ہم اس آگ کی وجہ سے اپنی ہی آگ کے اندر جھلس کر بالکل بیکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ان نفرتوں کو پیدا کر کے جہنمی بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں سے بغض دور ہو جائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد ہو جائے، اور ہم اپنے بزرگان دین سے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔ جس طریقے سے الحمدللہ یہاں پر دونوں تعلیم بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ بڑوت میں جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنے حضرات کام کرنے والے ہیں سب اسی نہج پر لے کر کے چلیں تو انشاءاللہ خوب ترقی ہوگی۔ بھائی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، موت کا کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی میرے بھائیوں، اچانک آ جاتی ہے۔ ان حضرات سے فائدہ اٹھا لو، ان حضرات سے فائدہ اٹھا لو، نہیں تو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو کامیابی عطا فرمائے، اور بڑوت کے اندر جتنے مدارس ہیں اور جتنے کام کرنے والے ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ ان کو بچے جو انہیں امانت کے طور پر دیے ہیں امانت سمجھ کر ان کو صحیح سمجھ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، جزاکم اللہ جزاک خیرہ۔ اس کے بعد مدرسہ حاضہ کے موقر استاذ جناب رفیق محترم جناب حضرت مولانا محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست